السلام علیکم۔ صاحب کشف المحجوب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کسی صوفی نے فرمایا کہ ابتدائی اسلام میں تصوف کا نام نہیں تھا، اس کے رسم و رواج نہیں تھے، لیکن اس کی روح موجود تھی۔ لیکن آج ہمارے دور میں تصوف کا نام ہے، اس کی رسومات ہیں، اس کے مختلف شکلیں موجود ہیں، لیکن اس کی روح ناپید ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ابتدائی اسلام میں کیا تصوف تھا، اگر وہ تھا تو اس کی شکل کیا تھی، اور پھر اسی طرح جو ہمارے بنیادی مآخذ ہیں اس میں تصوف کے حوالے سے کیا رہنمائی ہمیں ملتی ہے۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ظفر اللہ خان صاحب موجود ہیں۔ ظفر اللہ خان صاحب، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ جب ہم تصوف کی بات کرتے ہیں تو ابتدا میں تصوف ہمارے ہاں جس سیاسی سماجی ماحول میں اس کی پرورش ہوئی، وہ عوامل کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ ہم نے پچھلے 2 پروگراموں میں یہ بات دیکھی ہے کہ تصوف ایک نفسیاتی اور روحانی پہلو ہے جو تاریخ انسانی میں ہر تہذیب میں دیکھا گیا ہے۔ وہ تہذیب چاہے ہندو کی تھی، تہذیب کو ہم یہاں عمومی معنی میں لے رہے ہیں، یا تہذیب یہودیت کی تھی یا عیسائیت کی تھی یا زرتشت کی تھی، ان تمام میں صوفیانہ واردات پائی جاتی تھی، ان میں تمام صوفیانہ طرز کے رسوم و رواج پائے جاتے تھے، اور ان تمام میں ایسے لوگ پائے جاتے تھے جو اپنے فکر، عمل اور بود و باش کے حساب سے صوفی تھے۔ آج ہم آ رہے ہیں کہ یہ روایت ہمارے ہاں کیا ہے۔ ہمارے ہاں سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ وہ آخری نبی ہیں اور دین مکمل ہو گیا۔ یقین آج ہم اس پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو نفسیاتی روحانی رجحانات ہوتے ہیں انسان میں، یہ ہماری تہذیب میں یہ کیسے ظاہر ہو۔ بالکل۔ اس سے پہلے میں جو آپ نے ابتدا میں کہا وہ میں ان کا تعارف کروا دوں، چونکہ آپ نے تو علمی سی بات کر دی کہ صاحب کشف المحجوب، اب ہمارے ہاں لوگ ان کو جانتے بھی ہیں، لیکن آپ کی اس عالمانہ بات سے عام آدمی کو پتہ نہیں چلے گا۔ صاحب کشف المحجوب سے مراد حضرت عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو عرف عام میں داتا گانی بخش کہا جاتا ہے، جو لاہور میں مدفون ہیں۔ یہ 11ویں صدی کی ابتدا اور درمیان کے آدمی ہیں، اور آپ یہاں رہے، یہاں آج کا مزار پایا جاتا ہے۔ سارے پاکستانی، خاص طور پہ لاہوری، وہاں جاتے بھی ہیں، ہم بھی جائیں تو ہم بھی شرف لیتے ہیں ان کے ہاں۔ اور آپ کی یہ کتاب ہے جو کشف المحجوب، یہ تصوف کی 5 بڑی کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہ ہم بعد میں کبھی آئیں گے اس پہ، اور یہ بڑی تخلیقی کتاب ہے۔ انگریز بہت اس کو کوٹ کرتے ہیں جب اسلام کے تصوف کے بارے میں، چونکہ یہ نظری کتاب ہے، تھیوریٹیکل حصہ ہے اس کا۔ کئی تراجم انگریزی میں بہت تراجم، اور اردو تراجم نے تو ماشاءاللہ اصل کو بھی ختم کر دیا ہے، اور کافی وہ بھی تعداد بہت زیادہ ہے تراجم، بہت درجنوں بہت تعداد ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ مجھ سے پچھلے ہفتے ایک آدمی پوچھ رہا تھا، میں ان کے ہاں گیا تو وہ ترجمے پڑھے تھے، میں نے کہا یار میرا مشورہ یہ ہے، اب بات آئی ہے تو بتا دیتا ہوں، یا تو آپ ترجمہ پڑھیں نکلسن انگریزی اس کا، یا اگر وہ نہیں پڑھنا آپ نے تو آپ میاں طفیل محمد کا پڑھ لیں۔ اچھا، اب میاں طفیل محمد جماعت اسلامی امیر تھے، آپ اندازہ لگائیں کہاں جماعت اسلامی کا احیائی فکر، وہ کہاں صوفی روایت، یہ عام طور پہ تو بہت مختلف ہے، بظاہر بڑے مختلف ہے، لیکن ہر طرح کے لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ میاں طفیل محمد مراجن صوفی تھے، اور ان کی عقیدت تھی بزرگوں سے بھی اور کتابوں سے بھی۔ تو میاں طفیل محمد نے، یہ اصل کتاب فارسی بھی ہے نا، آپ کا ترجمہ جو ہے اس کتاب کا، بلکہ فارسی میں غالباً بڑی پہلی کتاب ہے تصوف، جی ایسی، ہاں جی، ابتدائی کتاب، بڑی ابتدائی کتاب، بالکل صحیح فرمایا۔ میاں طفیل محمد نے ترجمہ کیا۔ تو جس دوست کو خواہش ہو، تو میں آج بھی یہ کہوں گا کہ اگر کوئی سب سے اچھا ترجمہ پڑھنا ہے، انہوں نے ڈنڈی نہیں ماری ہے، تو میاں طفیل محمد کا، یا پھر انگریزوں کا، ورنہ اردو کے تعدادیں بہت کمزور ہیں۔
چلو اب واحد بخش سیال صاحب کا ترجمہ بھی میری ناقص رائے میں اچھا ترجمہ، انگریزی والا اردو والا بھی بہت۔ میں اردو زبان بہت پرانی ہے، وہ ہمارے علاقے کے تھے بہاولپور کے، جی انہوں نے بہت تصوف پہ کام کیا، لیکن زبان پرانی ہے۔ کیپٹن واحد بخش سیال، کیپٹن صاحب، ہاں وہ زبان بہت پرانی ہے، تو عہد حاضر کی زبانوں میں میرا خیال میں میاں طفیل احمد کی زبان سلیس ہے، اور انگریزی میرا خیال میں نکلسن کا کوئی جواب نہیں، اور نکلسن اصل میں وہ آدمی ہے جس نے اس کتاب کی ایڈیٹنگ بھی جی کی، جی مسودے بھی ڈھونڈے۔ تو یہ اچھا، اب ہماری تاریخ میں آ جائیں۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائی، اس سے پہلے ایک بہت مشکل کا دور تھا مکہ میں، اور مدینہ پاک میں آئے تو حکومتی شکل بننا شروع ہو گئی۔ حکومتی شکل جب بننا شروع ہو گئی، فتوحات ہوئیں، اور خلفائے راشدین کے زمانے میں تو بہت فتوحات ہو گئی، خاص طور پہ خلیفہ سیکنڈ جو ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مصر فتح ہو گیا، زرخیز وادی تھی، عراق فتح ہو گیا، یہ شام فتح ہو گیا۔ یہ علاقے تھے جو آباد تھے، جہاں تہذیبی روایات تھیں۔ عرب تو غریب ایک بدو سا معاشرہ تھا، اور جس میں معاشی حالات بھی چھوٹی موٹی تجارت پہ تھے، تہذیبیں بڑی اس طرح کی نہیں تھیں۔ اس لیے قرآن مجید میں تمام انبیاء جن کا پرانوں کا ذکر ہے وہ سارے ارض شام اور فلسطین کے ہیں، جورڈن، اس زمین کے، یا کچھ مصر کے ہیں۔ تو دولت کی جب فراوانی ہوئی اور اقتدار کی کشی شروع ہوئی، تو کچھ صحابہ کرام کو یہ احساس ہوا کہ غالباً ہم ادھر جا رہے ہیں جو دین کا مقصود نہیں ہے، دین کی روح سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہاں سے مسئلہ شروع ہوا۔ اب اس کے جواب ڈھونڈنے تھے۔ کچھ صحابہ کرام، سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، یہ گروہ تھا صحابہ کرام کا جو صوفہ میں تھے، صوفہ کے بعد میں تھے۔ یہ بائی اپنے مزاج کے حساب سے ان کا رخ جو ہے ادر ورلڈلی تھا، دوسری دنیا کی طرف تھا۔ یہ اس دنیا میں زیادہ دلچسپی نہ لینے والے تھے۔ اس سے مراد یہی نہیں ہے کہ وہ راہب تھے، وہ مجاہد تھے، وہ عملاً جہاد کرتے تھے، شانہ روحانی، بشانہ پیغمبر اسلام صلی جسمانی اللہ اور علیہ قتال بھی کرتے تھے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صوفی اس سینس میں تھے، لیکن ایک مزاج ہوتا ہے نا کہ زیادہ بڑے کپڑوں کا شوق نہیں ہے، بڑے شان و شوکت کا شوق نہیں ہے، بڑے گھروں کا شوق نہیں ہے، جو فتوحات کے بعد فطری باتیں تھیں، آ رہی تھی اور جائز طریقے سے آ رہی تھیں، بڑی مشکل سے کما کے، جہاد سے مال غنیمت پاک ترین اموال میں سے ہے۔ تو ہماری گفتگو سے کوئی بات برا نہ لے، لیکن یہ جب دولت زیادہ آتی ہے تو اس کے ساتھ اثرات ہیں، اثرات ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اب صحابہ کرام کا ایک طبقہ جو ہے نا جس نے اس کے خلاف بات کرنا شروع کر دی، وہ کہتے نہیں ہمیں نہیں چاہیے۔ آپ ایسے صحابہ کرام اللہ کے نبی کی وہ صورتیں سناتے تھے، وہ آیات، وہ احادیث سناتے تھے جس میں اس دنیا کے بارے میں کمزور الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور اگلی دنیا کے بارے میں بہتر کیے گئے ہیں۔ عہدہ، شان، شوکت، ان کے بارے میں کچھ ڈپریکیشن یا ان کے خلاف بات، وما حیات الدنیا الا لہو وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو پہلا ایک گروہ ہے جن کی تھوڑی کشمکش بھی ہوئی، شام میں کشمکش ہوئی، مدینہ میں ہوئی ان لوگوں کی۔ پھر تھوڑا جب معاملہ آگے بڑھا تو بالکل ہی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے، تو ایک معاملہ بدل گیا۔ جو ایک درمیان میں کچھ ایک رکھ رکھاؤ تھا وہ بھی ٹوٹ گیا۔ اب وہ رومی اثرات، ایرانی اثرات ہماری تہذیب کے اوپر بہت واضح ہو گئے۔ جب واضح ہوئے تو پھر دوسرا طبقہ پیدا ہوا بزرگوں کا، حسن بصری، مالک ابن دینار، یہ بڑے لوگ ہیں، یہ تابعی ہیں، مطلب یہ کہ انہوں نے 50 صحابہ کرام کو دیکھا ہوا ہے۔ حسن بصری نے، آپ کا نام سیدنا عمر نے رکھا، حضرت ام سلمہ غالباً اللہ معاف کرے اگر میرا حافظہ کام کرتا ہے، آپ کی رضائی ماں تھیں۔ دیکھو نا، ایسا خون دودھ جن کے ہاں ہو اور جن کا نام عمر رکھے، جن کی تربیت بعض علماء لکھتے ہیں کہ براہ راست سیدنا علی نے کی ہو، اب ان کا تو ایک مزاج ہوگا۔ اچھا، اتھے بھی بہت بڑے عالم، حسن بصری روایتی طور پہ صوفی اس طرح نہیں تھے، وہ بہت بڑے اپنے زمانے کے تھیولوجین تھے اور فقیہ تھے اور محدث تھے، اور وہ مطلب ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اور اس میں کوئی غلط بھی نہیں ہے، کہ جو معتزلی ہیں ان کے اگر علمی اساتذہ میں کوئی اگر ہے تو
حسن حسن بصری ہیں. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ وہ معتزلی تھے، لیکن کلام کے ایسے لوگوں میں بالکل امام تھے. تبھی انہوں نے مطلب فاصل ابن عطا جو ہے، جو معتزلیوں کے امام ہے، حضرت کے شاگرد تھے. وہ بڑا تباہ ذہین آدمی تھا، اتنا بڑا ذہین فلسفی اپنے زمانے کا، جس نے مسلمانوں میں ایک فلسفہ بنا دیا پورا. وہ کسی ان پڑھ صوفی کے پاس تو بیٹھنے والا ہے نہیں، نہ ہی کوئی خانقاہ تھی، مدرسہ تھا آپ کا، تو آپ تو پڑھاتے تھے. حسن بصری کے ہی ان سے بات چیت ہوئی، اختلاف کیا اس نے، اور ایک دن گفتگو کرتے ہوئے نا، جسے کہتے ہیں نا، اٹھ کے چلا گیا دراز ہو کے. وہ کہا، چلا گیا کہ نہیں میں نہیں، آپ استاد، آج کے بعد ہماری آپ کی رائے بہت اور ہے، میری اور ہے. یہ ذرا عقل کی زیادہ باتیں کرتا تھا نا سادہ لفظوں میں. تو اس پہ حسن بصری نے کہا اعتزل عنا، یہ شخص آج ہم سے الگ ہو گیا. وہاں سے بن گئے معتزلی. تو گویا کہ اس پہلے صوفی ہیں جنہوں نے آواز کھڑی کی. اتنے بڑے عالم تھے عقیدے کے، حدیث پاک کے، قرآن پاک کے، تفسیر کی ہر روایت میں حسن بصری کی روایتیں کوٹ ہوتی ہیں. آپ کھڑے ہوئے پہلی دفعہ. میں دیکھو یہ جو تم کچھ کر رہے ہو نا، یہ سونے پہنتے ہو عورتوں کی طرح، یہ محلات بناتے ہو، یہ تم ریشمی پوشاکیں پہنتے ہو، یہ 10 تم گھر بناتے ہو، یہ ہمارے ہاں نہیں ہے. ہم اس کی طرح ملان نہیں رکھتے. ہم دنیا کو ظاہر نہیں کرتے، ہم قابض کر کے تقسیم کر دیتے غریبوں میں. حضرت مالک آ گئے، اس طرح کے جو لوگ آ گئے. تو یہ جو ایک رد عمل تھا سادہ لفظوں میں دنیاوی غیر معمولی ترقی کا اور اس کے انسان کے معاشرتی اسباب کا، اور پھر اس کے بدلے میں جو تہذیب بن رہی تھی اس کا جو رد عمل پیدا ہوا ان صحابہ کرام میں یا ان تابعین میں جو ورلڈلی مزاج نہیں رکھتے تھے، جن کا نام ہم نے لے لیا، ان کی جو باتیں سامنے آگے آئیں وہ پھر تصوف کی بنیاد بن گئی. اچھا، جب ہم ابتدائی اسلام کی بات کرتے ہیں تو اصحاب صفہ کا ذکر آتا ہے. آپ نے بھی اشارہ فرمایا اس کی طرف، اور بہت سارے جو صوفی لٹریچر ہے وہ ریفر کرتے ہیں اسی اس گروہ کے ساتھ، اس طبقے کے ساتھ. اصحاب صفہ کون تھے؟ اچھا سوال. اور کبھی اگر موقع ملا، اگر بورنگ نہ ہو تو ہم یہ لفظ بھی کھولنا چاہیے کہ ہمیں یہ لفظ صوفی بنا کیسے ہے. شاید میرا اگر ٹائم ہوگا تو میرے خیال میں بات کی جا سکتی. ہاں ابھی سے اسی میں آ جائے گا. یہ بالکل صحیح. صفہ ایک چبوترا تھا. صفہ ایک چبوترے کو کہتے ہیں. آج بھی اس کے نشان موجود ہیں. مسجد نبوی شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے اس وقت شمال میں جو بھی روضہ مبارک کی عمارت ہے، اس کے بالکل شمالی سائڈ پہ، پچھلی سائڈ ہی بنتی ہے وہاں کے حساب سے، چونکہ وہاں جنوب میں قبلہ بنتا ہے. وہاں ایک صوفہ بھی وہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. یہاں یہ جگہ تھی. یہ کہہ لیں کہ مسجد کے بالکل ساتھ تھا اس وقت، اب تو اندر آ گیا ہے. وہ جو غریب مسکین صحابہ کرام تھے نا، جن کے گھر نہیں تھے یا جو باہر سے آئے ہوئے تھے، غیر ممالک، صہیب رومی تھے، روم سے آئے ہوئے، سلمان فارسی فارس سے آئے ہوئے تھے، بلال حبشہ سے آئے ہوئے تھے، ابو درداء وغیرہ غالباً لوگ کلیں لیکن غریب مسکین تھے. یہ یہاں بیٹھے رہتے تھے کٹھے. اذکار کیا، نماز پڑھی، تعلیم و تعلم کیا، حدیث بیان کی. بنتے بنتے اور بھی لوگ آ کے بیٹھ جاتے تھے. اب صاحب ذرا جہاں ابو ہریرہ بیٹھا ہوگا وہاں میں تو آپ تو ہم جیسے لوگ تو بیٹھیں گے، وہاں لوگ بیٹھنا شروع کر دیا. وہ ایک طرح کا تعلیم ادارہ بن گیا. یہ پاک صاف غریب لوگ تھے، سادہ مزاج لوگ تھے. تو کہہ لیں کہ اسلام کے پہلے صوفیوں کی یا پہلے علماء کی جماعت، دونوں لفظوں میں ٹھیک ہے، جن کا زیادہ کام جہاد کی طرف جانا نہیں ہے. اب اس سے کسی کی تنقید مراد نہیں ہوتی، یہ اپنا ذوق ہوتا ہے. ایسے آخر دینی روایت تو لوگوں نے پہنچانی تھی نا، اندرونی روایت بھی تو پہنچانی تھی. تو یہ ایک مخصوص ہو گیا گروہ. وہ چونکہ تھلے میں بیٹھتے تھے اس لیے ان کو اصحاب صفہ، اہل صفہ کہنے لگ گئے. ہماری روایت میں، تصوف کی روایت میں کہا یہ جاتا ہے کہ ایک تعریف یہ ہے، ایک تعریف کہ یہ صوفی صفہ سے ہے. وہ تھلے والے بیٹھ، جو ان کا رویہ یہی تھا. صادر ابو ہریرہ تو فقیر منش تھے نا، سلمان فارسی فقیر منش لوگ تھے. نماز پڑھنا ہے، تبلیغ کرنا ہے، کپڑے سادہ پہننے ہیں. بعد میں یہ گورنر بھی بنے
پھر بھی زندگی انہوں نے سادہ رکھی. ایک تعریف. دوسری تعریف یہ کی جاتی ہے اگر کسی دوست نے کوئی تحقیق کرنی ہو نا تو نکلسن آربری وغیرہ نے تو سب سے زیادہ 80-90 قریب مفاہیم بیان کیے ہیں اس کے. لیکن کشف المحجوب خود میں کشف المحجوب میں بہت کتاب تفصیل العلماء سے میں ان تمام میں ہے. 3-4 نقطہ ہائے نظر ہیں بڑے بڑے جو ہم وقت کی کمی سے بیان. ایک تو یہ ہے کہ اصحاب صفہ سے جو لوگ آئے ان کی روایت کو ماننے والے وہ بن گئے صوفی. دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ کے نبی کے بارے میں ان کے جو کام ہے, ان کی جو ذمہ واری ہے, ان میں وہ یزکی ہے, ان کی تربیت کرنا, تزکیہ کرنا, پاک کرنا, صفا مصفی. یہ جو صاف ہوتا ہے نا کہ یہ چونکہ صاف لوگ تھے باطنی صفائی پہ زور دیتے تھے, وہ گدلا پن ختم ہو گیا. اخلاق کی صفائی پہ زور دیتے تھے, اس لیے یہ صوفی کہلائے. ایک روایت اور ہے جو بہت زیادہ پاپولر ہے, وہ یہ کہ ابتدائی زمانہ میں مسلمان صوفی لباس جو پہنتے تھے وہ اون کا تھا. پہلی بات تو یہ کہ یہ ٹیکسٹائل جس کے لباس ہم پہنتے ہیں یہ تھا نہیں. ریشم تو پایا جاتا تھا چائنا سے, چین سے آتا تھا. سعودی عرب میں جہاں ہمارے دین کی ابتدا ہوئی وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا, ریت ہی ریت تھی نا, باہر سے آتا تھا. یہ کاٹن جسے ہم کہتے ہیں نا, یہ جو آج کل ٹیکسٹائل ہو گئی ہے ہماری ساری, یہ لٹھا اور یہ چیزیں وہاں تھی نہیں نا, لوگ عادی نہیں تھے. ہمیں شاید یہ بات سمجھ میں نہ آئے, زیادہ تر لوگ اور طرح کے کپڑے پہنتے تھے. اور ایک سب سے بڑی روایت جو فطری روایت تھی کپڑوں پہننے کی وہ اون کا لباس تھا, کیونکہ اونٹ وہاں تھے, بکریاں بھی وہاں تھیں, بھیڑیں بھی وہاں تھیں, ایران میں بھی تھیں, تو لوگ اس کا, ہمارے ہاں بھی کمبل لوگ گاؤں میں بناتے ہیں نا, آپ نے دیکھا ہوگا, یا ادھر نوشہرہ وغیرہ میں 4 میں آپ جائیں تو وہ بنتا ہے آپ کا اس کا وول کا کھدر بنتا ہے. تو یہ کھدر وہ پہنتے تھے کہلے وول کا, تو وول کو صوف کہتے ہیں عربی زبان میں, تو صوف سے صوفی بن گئے. یہ 3 بڑی روایتیں ہیں کہ یہ صوفی کا لفظ آیا گیا ہے. اس میں سے ایک اہل صفہ جو آپ کا سوال. اچھا, اہل صفہ کے حوالے سے بھی ایک اور جو سوال ہے وہ یہ کہ خود پیغمبر اسلام آپ ان لوگوں کو کس نگاہ سے دیکھتے تھے؟ اللہ کے نبی کا مزاج تھا کہ وہ غریبوں کو پسند کرتے تھے, ان میں آپ بیٹھتے تھے, چونکہ آپ کے مزاج میں یہ دکھاوا نہیں تھا. آج کل کے نا میں نے دیکھا ہے شیخ بیٹھتے ہیں, لوگ نیچے بیٹھے ہیں اور اوپر پہ بیٹھتے ہیں. اللہ کے نبی یہ کام نہیں کرتا تھا. بڑی مشہور روایت ہے سیدنا ابو بکر کی سے کہ جب آپ نے ہجرت فرمائی اور آپ مدینہ میں آئے, کیونکہ عمر تو ذرا برابر تھی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے جوان لگتے تھے عمر کے حساب سے, اور سیدنا ابو بکر جو ہے تھوڑے ذرا عمر کے بڑے لگتے تھے, حالانکہ شاید ہم ایج ہیں یا تھوڑے ابو بکر چھوٹے ہیں, لیکن وہ ذرا بڑے لگتے تھے. جب مدینہ میں آئے تو لوگوں نے یوں دیکھا تو لوگ شک کرتے تھے کہ نبی یہ ہیں یہ ہیں. بھئی اگر وہ تھلے میں بیٹھے ہوتے, ٹیک لگا کے بیٹھتے تو یہ مسئلہ تو پیدا نہ ہوتا. مشہور واقعہ ہے کہ باہر سے کوئی آدمی آتا آپ کے پاس تو اسے پوچھنا پڑتا تھا ایکم محمد, نہیں یہ تو دیکھو یہ تم سے محمد کون؟ یہ محمد کی عاجزی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آج بھی بڑے صوفیاء جو روایتی ابو یزید بستامی, جنید بغدادی اوپر نہیں بیٹھ سکتا, وہ مر جائے گا, اللہ معاف کرے, نہیں کہنا مر جائے گا, اوپر نہیں بیٹھے گا. وہ کہے گا نبی نہیں بیٹھتا تھا میں بیٹھ جاؤں, ہم تو بڑے تخت و تاج میں بیٹھتے ہیں نا, وہ نہیں بیٹھتے تھے. اللہ کے نبی وہاں بیٹھتے تھے, ان سے محبت کرتے تھے, کھانا بھیجتے تھے ان کو, بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے, صحابہ کرام کھانا بیٹھتے تھے. اچھا پھر وہ چونکہ ویسے نا ہر وقت بیٹھے تھے علم کی تلاش میں. ابو ہریرہ نام بھی تو یہ پڑھا نا, وہ چھو مار کے نا بلی کی طرح ہر وقت سنتے رہتے تھے کہ حضور کیا فرماتے ہیں, محبت ادب, ایسے عاجزی سے بیٹھے ہوتے تھے. حضور نے فرمایا تو بلی لگتا ہے. ابو ہریرہ کا مطلب یہ ہے نا بلی کے باپ, کیوں بلی پالتے بھی تھے, لیکن ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ اتنی محبت اور عقیدت سے حضور کی طرف دیکھتے تھے ایسے بیٹھ کے جیسے بلی بیٹھتی ہے. حضور بیٹھتے تھے ان کے ساتھ کھانا کھاتے. اچھا ان کی تعلیم اور تربیت اسپیشل فرماتے تھے, کیونکہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی تعلیم و تعلم کے لیے, اس لیے بہت روایتیں ان سے منسوب ہے. یہ بھی ہمارے ہاں اعتراض کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے اعتراض میں اس طرف فی الحال نہیں جاتا, لیکن ایک وجہ یہ تھی کہ یہ سارے چیز چھوڑ کے انہوں نے اپنے قرآن مجید میں ہے نا, قرآن پاک میں, کہ آپ میں سے ایک گروہ ساری چیزیں چھوڑ کے دین کی تعلیم و تربیت میں لگ جائے. یہ ضرورت ہوتی ہے نا ہر کام کی,
جیسے آپ نے زندگی اپنی ایک کام کے لیے وقف کی ہے، میں نے ایک اور کام کے لیے وقف کی ہے، تو حضور آپ کے پاس بیٹھتے تھے، حکم قرآن مجید نے دیا کہ اے نبی ان لوگوں کے پاس بیٹھو، ان کی روایت بیان ہوگی، حکم ہے۔ اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی دینی حکمت کے اور اتحاد کے تحت اگر کسی کو ترجیح دوسرے کو دی، اللہ پاک نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اللہ کو یہ لوگ اتنے عزیز تھے، اور ہمارے یہ تاج ہیں، ہماری دینی روایات، ایسوٹورک روایات، اخلاق کی روایات، روحانی روایات ان لوگوں سے آئی ہے۔ یہ وہ فقیر منش لوگ جو تھے وہ اتنے خوددار تھے، مانگتے نہیں تھے کسی سے، ایون نبی سے بھی نہیں مانگتے تھے۔ حضور خود فرماتے تھے لوگوں کو دیکھ کر، ساتھ دے رہے شیخ کا یہ کام ہے نا، نبی جو ان کے امام ہیں ان کا کام ہے خود دیکھنا، لیکن یہ دین جو ہے نا ان کے احوال، باطنی احوال کے اوپر نظر دیکھنا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، یہ دینی روایت کا حصہ ہے۔ بہت احادیث میں آتا ہے، تو آپ کبھی دیکھتے تھے پھر کہتے تھے فلاں کیا آپ ان کو لے جا سکتے ہیں اپنے ساتھ مہمان کے طور پر؟ کیا مطلب تھا اس کا؟ یہ غریب مسکین ہے، کھانا نہیں۔ اور کبھی کبھی آپ جو گھر میں آتا تھا، اپنی امہات المومنین جو تھی، آپ کے ازواج ہوتا ہے، ازواج کرام تھی، ہماری امہات بنتی ہیں، مائیں بنتی ہیں نا اللہ کے نبی کی جو بیگمات ہیں، ان سے آپ فرماتے تھے کچھ چیز بنی ہے، کچھ شے دیکھی، یار فلاں کو بھیج دو، صفحہ کو بھیج دو، فلاں کو بھیج دو، مطلب بڑا ایک محبت اور ایک ربوبیت کا انسانی معنوں میں، اور ایک متولیت کا، ایک شاگرد استاد کا جو رشتہ ہے وہ ان لوگوں سے زیادہ گہرا تھا، سب سے تھا۔ لیکن چونکہ ہر وقت بیٹھے تھے نا، یہ سمجھ لیں سادہ لفظوں میں کہ آپ کے در کے چوکھٹ کے ساتھ تو آپ کا گھر تھا۔ آپ تصحیح فرما دیں، کچھ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں قربان جاؤں ان لوگوں کے اوپر کہ جن کی خاطر مجھے اپنے اللہ کا عتاب سننا پڑا۔ وہ ایک مشہور روایت ہے نا، جس کی ایک مفہوم یہ ہے کہ ایک غریب مسکین صحابی اس طرح کے تھے آئے، اور دوسری طرف جو ہے ایک بڑا آیا ہوا تھا، تو اللہ نے محبت میں کہ یار یہ دین کی طرف آئے گا، بڑے لوگ لے آئے گا، اس طرح آپ اس سے مطلب آپ نے گفتگو میں اس کو ترجیح دی۔ اللہ میاں نے، اللہ پاک نے بڑی سخت بات کی، اور اس پہ آپ یہ فرمایا کرتے تھے، دیکھو کسی بھی امت کا سرمایہ اس کے مسکین ہوتے ہیں، کسی بھی دینی تہذیب کی کمال وہ فقیر ہوتے ہیں۔ آج بھی حسن اس سے پیدا ہوتا ہے، آج بھی حسن اس سے پیدا ہوگا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، کسی تہذیب کا کمال بھی دیکھنا ہو نا، تو یہ دیکھ لو کہ اپنے مسکینوں کا کیا خیال کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم گفتگو کو اپنے اگلے پروگرام میں مزید بھی آگے بڑھائیں گے کہ یہ جو مسکین یا مسکین ہونے اور غریب ہونے کا تصور ہے، اسے صوفی روایت میں کیسے اس کی تعریف کی گئی ہے۔ ناظرین، تصوف کے حوالے سے ہمارا یہ جو سلسلہ گفتگو ہے بھی آگے بڑھے گا۔ ظفر اللہ خان صاحب، آپ کا بے انتہا شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ ہم جیسے ہی اگلے پروگرام میں آئیں گے تو ہم تصوف کی روایت اور جس طرف بیرسٹر صاحب نے اشارہ کیا کہ یہ غریب اور مسکین لوگ ہیں اور یہ اصل سرمایہ ہیں، یہ لوگ کون تھے اور ان کے جو طریقہ کار تھا وہ کیا تھا، اس کے حوالے سے مزید گفتگو کریں گے۔ فی الحال اجازت دیجیے، خدا حافظ۔